أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہم حضرت علامہ مہر علی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار پر موجود ہیں اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نسبت سے اس محفل کا اہتمام کیا گیا ہے. کیونکہ ٹائم بہت مختصر ہے، میں صرف ایک دو باتیں کروں گا بس. جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ ذات ہیں کہ جو اس کائنات میں موجود تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے. تمام نعمت بندی ہی اس وقت ہے جس وقت وہ اللہ کے حبیب سے نسبت حاصل کرتی ہے. اور یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا فیضان ہے کہ جو چیز آپ سے نسبت حاصل کر لے اللہ وحدہ لا شریک اس کو بھی عزت عطا فرما دیتا ہے. آج ہم جس جگہ پر موجود ہیں اس کے ارد گرد باغ موجود ہے، درخت موجود ہے، لیکن آپ غور کیجئے یہ جس مزار کے اندر ہم موجود ہیں، اگر اس صاحب مزار کو یہ عزت، یہ مقام اور یہ مرتبہ حاصل ہوا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے کی وجہ سے حاصل ہوا. بہت سے لوگ یہاں موجود ہوں گے لیکن آج اس مزار پر بیٹھ کر ذکر کی محفل سجانا اور صاحب مزار کا ذکر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ در حقیقت تمام نعمتوں کی نعمت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. ہم یہاں سے لے کر کیا جا سکتے ہیں؟ ہم یہاں سے کیا لے کر اپنے گھروں میں جا سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ انسان جس چیز کی طلب کرتا ہے، جس چیز کی طرف محنت کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک وہ چیز اسے عطا کر دیتا ہے. ہم اس دنیا میں روزی کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں، چند سالوں کی مختصر سی زندگی ہے، اس کے اندر ہم روزگار کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ہم گھر بنانے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ہم اپنی اولاد کے پیچھے لگے رہتے ہیں. لیکن یہ چیزیں عارضی ہیں، یہ چند سالوں کی ہیں، لیکن جو چیز ہمیشہ ہمیں فائدہ دے گی، اس دنیا کے اندر بھی عزت عطا کرے گی، عالم برزخ میں بھی کام آئے گی، عالم حشر میں بھی کام آئے گی، وہ اللہ کے حبیب کی محبت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، نعرہ حیدری، فیضان شیر ربانی. سبحان اللہ. تو جس چیز کی طرف انسان محنت کرے اللہ وہ چیز اسے عطا کر دیتا ہے. لیکن دین کی طرف محنت کرنا یہ ایک ایسا منفرد اعزاز ہے کہ اگر دین کے کام میں کوئی چل پڑے تو اللہ نہ تو اسے دنیا کے اندر خالی ہاتھ رکھتا ہے اور نہ ہی آخرت کے اندر خالی ہاتھ.
اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، اور ایک عام انسان، ایک خاص انسان تب بنتا ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لے اور ان کے رستے کی طرف چل پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا واضح ثبوت آج یہ مزار ہے، آج یہ مقام ہے کہ جس مقام پر اللہ اور اس کے حبیب اور صاحب مزار کا ذکر ہو رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد سب سے زیادہ قابل قبول عمل یہ ہے کہ اس کی اولاد اس کے لیے ذکر خیر کا اہتمام کرے اور اصال ثواب کا اہتمام کرے۔ سبحان اللہ۔ تو جب اللہ کی طرف کوئی انسان چلتا ہے اور کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، اور جب اولاد اس کے لیے کوئی ایسا کام کرے جو ہمیشہ کے لیے اصال ثواب کا ذریعہ بن جائے تو در حقیقت اس انسان کی کامیابی اس چیز کے اندر ہے۔ ورنہ تو اولاد دفنانے کے بعد چند مہینے یاد رکھتی ہے، چند سال یاد رکھتی ہے، اس کے بعد بھول جایا کرتی ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے راستے کی طرف چلتے ہیں ان کی اولادیں بھی ان کا ذکر کرتی رہتی ہیں اور کرواتی رہتی ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ علامہ صاحب نے اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کی ہے کہ ان کی اولاد آج دیکھیں ان کے ذکر کے لیے وہاں اتنی دور بیٹھ کر کہ یہاں سے ہزاروں میل کے فاصلے پر بیٹھ کر، لیکن ان کو اس بات کی فکر ہے کہ میرے والد گرامی کے مزار کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے حقیقی کامیابی کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے ایسا اہتمام کرے کہ جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اللہ انسان کے اس دنیا سے جانے کے بعد جس عمل کو ضرور بھی ضرور قبول کرتی ہے وہ اس کی اولاد کا اس کے لیے احصال ثواب کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر اولاد اس کا ذکر کرے، اس کی اولاد نیک عمل کرے تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ جب تک اس کی اولاد نیک عمل کرتی رہے گی اس اولاد کے نیک عمل کا ثواب والدین کو بھی پہنچتا رہے گا۔ تو در حقیقت کامیابی یہ ہے کہ اللہ کے راستے پر چلا جائے اور اپنی اولاد کو نیک اعمال کی طرف راغب کیا جائے۔ آج ہم اپنی اولادوں کو اسکول کے لیے اہتمام کے ساتھ بھیجتے ہیں، دوسرے کاموں کے لیے اہتمام کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم اس بات کا اہتمام نہیں کرتے کہ ہماری اولاد دین کی تعلیم حاصل کرے، ہماری اولاد نیکی کی طرف مائل ہو جائے، ہماری اولاد اچھے کام کرنا شروع کر دے۔ تو آج ہم سب کے لیے سبق یہ ہے کہ اگر ہم حقیقی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کریں کہ ہماری اولاد اس دنیا سے جانے کے بعد بھی نیک عمل کرتی رہے، اور تا قیامت اگر وہ نیک عمل کرتی رہے گی نسل در نسل تو اس کا ثواب اس انسان کو بھی ملتا رہے گا، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جب تک رہے گا وہ خوش و خرم بھی رہے گا، وہ خوش بھی رہے گا، نعمتوں میں بھی رہے گا، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا رہے گا۔ تو میں خاص طور پر مبارکباد دیتا ہوں ڈاکٹر عمر القادری صاحب کو کہ انہوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا اس علاقے کے اندر، کہ جہاں پر ویسے تو آنا بہت کم ہے لیکن اس بہانے یہاں پر آنا ہوا، اور ان کے والد گرامی کے مزار شریف پر بیٹھ کر محفل سن لی، اور اس ذکر کی اللہ وحدہ لا شریک جو ذکر کیا گیا اس کا ثواب صاحب مزار کو پہنچائے، اور ڈاکٹر عمر القادری صاحب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
انجمن غلامان خیر البشر کی طرف سے اہل خانہ کو مبارکباد بولو. سبحان اللہ.